أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ کل ہم نے آیت نمبر 104 پڑھی تھی، جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو یہودیوں کی جو پیچھے ہم نے سارا جو ان کا ایک لمبا سلسلہ کلام پڑھا، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو خصلتیں اور ان کے جو ان کے اندر بیماریاں تھیں، جس طرح دل کی بیماریاں، اور جو جس طرح انہوں نے ظلم کیے، نبیوں کو قتل کیا اور فساد پھیلاتے تھے، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ان کے اندر بیماری تھی کہ وہ الفاظ کو توڑ موڑ کر اس کے میننگ کو بھی چینج کر دیتے تھے۔ اندر ان کے کچھ اور ہوتا تھا اور ظاہر کچھ اور کرتے تھے۔ الفاظ کے لینگویج کے استعمال کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ الفاظ کو اس طرح یوز کرتے تھے کہ وہ انسلٹ ہوتی تھی دوسروں کی۔ تو نبی پاک کو نعوذ باللہ انہوں نے انسلٹ کی اور ان کو چرواہا کہنے کی کوشش کی اپنی لینگویج کے اندر، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو آج جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور جو مشرکین ہیں، جو دو گروہ کا خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور بھی کافر بہت سے ہیں دنیا کے اندر، لیکن دونوں کا خاص ذکر کیا، اور اس میں جو اہل کتاب میں یہودی بھی شامل ہے اور عیسائی بھی شامل ہے۔ مشرکین میں جو بت پرست ہوتے ہیں یہ لوگ شامل ہیں۔ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو کوئی خیر نازل کی جائے۔ تو یہ خیر اس کے اندر ایک تو جو اس کا عام جو اس کا جو مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی خیر، یعنی کہ دنیا کے اندر جو بھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے، یا کوئی بھی کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کریں، یعنی کہ ہم نے پڑھا کہ پیچھے جو یورپ جب پہلے ترقی میں ڈوبا ہوا تھا، تو جو مسلمان سائنسدان ہی تھے جنہوں نے ڈسکوریز کی، لیکن ہسٹری میں یہی ہمیں پتہ چلتا کہ ان کی جو اچیومنٹ تھی ان کو انہوں نے آپ کرو کہ آگے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا اور ان کو چھپا دیا۔ کچھ تھوڑے بہت سائنسدان ہمیں ان کے نام نظر آتا ہے، لیکن زیادہ تر کو انہوں نے یا تو مار دیا یا ان کی جو اچیومنٹ تھی انہوں نے اپنے نام پر یا ان کو جو اپنی طرف منسوخ کر لیا، یعنی ان کا جو کریڈٹ تھا مسلمانوں کا وہ انہوں نے خود لے لیا۔ ابھی بھی پچھلی صدی میں یا اسے جو پہلی جو صدیاں گزری ہیں، بہت سے جو مسلمانوں کو جنہوں نے اچیو کیا تھا سائنسدان یا ایسے اچھے لوگ، ان کو یہ مار دیتے تھے، یعنی کہ تاکہ ان کا نام نہ ہو۔ یعنی کہ ان کے اندر جو بغض ہے، وہ کینہ ہے، وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ آج کے دن تک آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مسلمانوں کو یہ کھاتا پیتا نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی مسلمان خوشحال ہونے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ بھی اس کے اندر کوئی بت نظر آتی ہے تو اس میں وہ فساد پیدا کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو جنگوں میں انوالو کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو پاتے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گروہ ہیں، جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرکین ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ وہ خیر کو آگے اس کو
تباہی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے خاص فضل سے نواز دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برائی ہو تو اس کو کوئی اچھائی میں بدل نہیں سکتا۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتے، جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ انسان خود اپنے اوپر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گروہ ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی خیر نازل کی جائے۔ ایک تو یہ ہوگی عمومی جو ہر طرح کی خیر ہے، دوسری جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو کہ قرآن ہے، یا اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی دوسری امتوں کے اوپر۔ یہ جو آخری کتاب تھی، یہ جو اہل کتاب تھے، یہ لوگ اس کی اہمیت کو اور اس کی ویلیو کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں پر نازل کی یعنی کہ ان کے اوپر یہ اترے، بلکہ یہ یعنی کہ یہودیوں کے اوپر اترنی چاہیے تھی، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر آنی چاہیے تھی، لیکن یہ کتاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتری، اس کے اوپر انہوں نے اپنے اندر بغض رکھا اور دشمنی انہوں نے اپنے اندر رکھی، اور پہلے اندر تھی پھر آہستہ آہستہ اس کو باہر لے کے آئے، اور ابھی آپ دیکھیں آج تک ہم دیکھیں تو یہ دشمنی اس میں کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بربریت ظلم یہ کم نہیں ہو رہا، بڑھ ہی رہا ہے۔ تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم ہمیشہ ہی رہے۔ یہ ظلم اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام جو بھی جتنے بھی سپر پاورز آئی ہیں جنہوں نے بھی ظلم کیا، اللہ نے ان کو ختم کیا۔ ایک وقت ہوتا ہے ان کا، وہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دیتا ہے اس نظام کو۔ تو یہ بھی جو ظلم کا جو نظام ہے یہ بھی عن قریب ختم ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا جو اس کا ٹائم وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ظلم کا جو نظام ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، وہ لازم ختم ہوگا، اس کا ٹائم اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا اس پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس آیت سے میں نے یہ سیکھا کہ جو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کہ یہ جو گروہ ہے یہ کبھی بھی ہماری جو ترقی سے کبھی خوش نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں ایسے انتظامات کرنے، ایسا انتظام کرنا ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہ بچا سکیں۔ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ آپ کو جب بھی ان کو جب بھی موقع ملے گا آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہمیں نقصان نہ دے سکیں، یہی ہے۔ باقی اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق چلیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد ہے وہ مومنین کے لیے لازم ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ مومنوں کی مدد اللہ کے اوپر لازم ہے، لیکن بشرطے کہ ہم مومن ہوں اور ہم ویسے ہی تیاری کریں جیسے کہ تیاری کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان، اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔